one of the important component and aspect is probation within the penology and prison system, not only in Pakistan but also in the rest of the world. Probation is trial release of an offender inmate in order to check the behavior and conduct of the offender. کہ بعض اوقات انڈیویجول کو پروبیشن کے اوپر فار دا سرٹن پیریڈ آف ٹائم چھوڑ دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ یا سرٹن سرکمسٹانسز یا لوکیشن کے اوپر آپ رہیں گے اور وہاں جا کے آپ کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں. اٹ از پارٹ آف دا انیشیل سینٹینس، یعنی اس کو بعض اوقات پارٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اینڈ ان some circumstances it is not considered part of the sentence، لیکن زیادہ کیسز میں پارٹ آف دا سینٹینس کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ شروع میں یا ڈیورنگ دی ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، یعنی ٹرائل سے پہلے بھی اور ٹرائل کے بعد بھی. اس میں کورٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ کورٹ ریلیز کرتی ہے انمیٹ کو کہ وہ جائے، اور کورٹ ہی سرٹن کنڈیشنز امپوز کرتی ہے. ہم اگلی سلائڈ پہ کنڈیشنز بھی ڈسکس کریں گے. اور اس میں کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ جو انمیٹ ہے وہ ریگولرلی رپورٹ کرے گا. دیٹ کوڈ بی ڈیلی بیسس، دیٹ کوڈ بی ویکلی بیسس اور منتھلی بیسس، کہ وہ رپورٹ کریں کہ آج کے دن انہوں نے کیا کیا، بائی فون یا بائی ای میل ٹو دی پروبیشن آفیسر. تو جیل کے اندر پروبیشن آفیسر ریکروٹ کیے جاتے ہیں، ان کا کام ایکسکلوسیولی پروبیشن کے پیریڈ کو دیکھنا ہے اور اس کی رپورٹ بنانا ہے، اس کی یعنی انمیٹ کی جو ہے سپرویژن کرنی ہے، اور انہیں ایڈوائز کرنا ہے کہ یہ کام آپ کریں اور یہ کام نہ آپ کریں. پیرول سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. پیرول اس وقت، یعنی پروبیشن جو ہے یہ پیرول سے ڈیفرنٹ ہے. وہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ پروبیشن ٹرائل کے شروع میں یا ڈیورنگ دا ٹرائل اور کنوکشن کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو پیرول ہے وہ بیسیکلی اس وقت ہوتا ہے جب کسی ایک انمیٹ کی پریزن جو ہے وہ ٹرمینیشن کے قریب ہو، تو اسے چیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو دونوں میں ڈفرینس ہے. پروبیشن کے اندر جو فائنز ہیں، فیس ہیں، اور اس میں کورٹ فیس بھی شامل ہو سکتی ہے، اور اس میں وکٹم کی فیس بھی شامل ہو سکتی ہے. کاسٹ آف رسپانسبلٹی کے طور پہ انمیٹ کو یا پروبیشنر کو، جس کو پروبیشن پہ بھیجا جاتا ہے اسے پروبیشنر کہتے ہیں، جو اس کو سپروائز کرتا ہے اس کو پروبیشن آفیسر کہا جاتا ہے، اور اس ڈوریشن کو پروبیشنری پیریڈ کہا جاتا ہے. تو یہ جو فائن لگتا ہے یا اس کے اوپر کسی قسم کی کاسٹ ڈالی جاتی ہے، فیس ڈالی جاتی ہے، کورٹ فیس ہو سکتی ہے، پروبیشن آفیسر کی فیس ہو سکتی ہے. تو یہ جتنے بھی کاسٹ ہیں یہ انمیٹ کی یا پروبیشنری جو قیدی جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے. اس میں کنٹینیوس سپرویژن ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا پروبیشن آفیسر کی، اور اس کو سرٹن، یعنی یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، نہ کہ پروبیشن آفیسر نے. کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انڈیویجول کن کن کنڈیشنز کو فالو کرے گا. مثال کے طور پہ جنرلی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ پروبیشنر جو ہے جہاں پہ بھی جا رہا ہے وہ اپنی لوکیشن کو رپورٹ کرے گا کہ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، ایڈریس بھیجے گا. جنرلی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ایسے قیدی کہیں اسکول کے پاس نہ ہوں یا بچوں کی جہاں پہ فیسلٹیز ہوں وہاں پہ نہ ہوں. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سرٹن پیریڈ اتنے دنوں میں یا ڈیلی کی بیس پہ پروبیشن آفیسر کو رپورٹ کرنا ہے، اور سیٹسفیکٹری اگر پرفارمنس ہوگی یعنی اس انمیٹ کی، تو اس کی بیس پہ پھر کمیونٹی سروسز ایڈوائز کی جاتی ہیں کہ آپ جائیں پاپولیشن کے لیے کام کریں، روڈ صاف کریں، باقی جہاں پہ کوئی سوشل یا کمیونٹی سروسز کی ضرورت ہے تو وہاں پہ وہ کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ انڈیویجول کو کہاں پہ جانا ہے. اس کے علاوہ کورٹ ایڈوائز کرتی ہے اس کو کہ آپ نے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی اگر ضرورت ہوگی یا سبسٹنس ابیوز سے جان چھڑانی ہے تو اس کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے کہاں جانا ہے، کتنے عرصے بعد جانا ہے. اور اگر وہ کاؤنسلر کے پاس یا سائیکاٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے تو کنٹینیوسلی اس نے رپورٹ کرنا ہے پروبیشن آفیسر کو.
فائنز کب پے کرنے ہیں، کس فارم میں کرنے ہیں، کہاں وہ بندہ کام کر سکتا ہے، یعنی اس کا لیبر کیا ہوگی، کہاں پہ وہ کام نہیں کر سکتا، لیبر کا ڈیوریشن کیا ہوگا، یہ سب کچھ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور پیمنٹ آف ریسٹیٹیوشن ٹو دی کرائم وکٹمز، یہ بعض اوقات فائن جب کیا جاتا ہے تو وہ کس فارم میں وکٹم کو پے کرنا ہے، وکٹم کو انسٹالمنٹس میں پے کرنا ہے، یکمشت کرنا ہے، یا پارشلی کرنا ہے، یا اس سے ڈبل کرنا ہے. تو یہ سب کچھ کورٹ کی کنڈیشنز کے انڈر ہو رہا ہوتا ہے. اور جو انمیٹس ہیں، یعنی جو پروبیشن کے اوپر انمیٹس ہیں، یہ زیادہ تر ڈرگ ایبیوز، ڈرگ ایڈکشن یا سائیکالوجیکل جو پرابلمس کی وجہ سے انمیٹس بنتے ہیں، تو ان کے لیے پروبیشن ریلیٹیولی الاؤ کیا جاتا ہے. اس کے اندر اس کے لیے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اس نے ڈرگز، الکوہل کے قریب نہیں جانا، یعنی جو انمیٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ڈرگ ایڈکشن نہ شروع کر دے، ڈرگ ایبیوز نہ کرے، تو اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسے فائر آرمز اور ویپن رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ یہ دیٹ میں لیڈ ٹو بیکم اگین دا کرمنل، تو اس لیے اس کے اوپر یہ سینکشنز ہوتی ہیں. پھر اس نے کن لوگوں سے ملنا ہے اور کن سے نہیں ملنا، کیونکہ سوشلوجیکلی اسپیکنگ کہ کرائم بیہیویئر از آ لرنڈ بیہیویئر، تو وہ دوسرے لوگوں سے اگر اس کا دوبارہ سے کنیکشن ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کرمنلز ہیں، تو چانسز ہیں کہ انڈیویجول دوبارہ سے کرمنل بن جائے اور ریسیویڈزم کے کیسز بڑھنا شروع ہو جائیں. تو اسے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے مت ملیں، اور جن لوگوں سے ملنے کا الاؤ کیا جاتا ہے تو وہاں ملیں. زیادہ تر جنرلی پارٹنر کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ یا ریلیٹیوز کے ساتھ ملنے کی اجازت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ملنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جو دوست ہیں اور خاص طور پہ وہ دوست جو کرمنلز ہیں وہاں پہ ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. تو ہم نے پروبیشن کو پڑھا کہ پروبیشن ڈیورنگ دی ٹرائل یا ٹرائل سے پہلے ہو سکتا ہے یا ٹرائل کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں انڈیویجول کو سرٹن پیریڈ آف ٹائم پروب کرنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ یہ ری سوشلائز ہو رہا ہے، یہ ری انٹیگریٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس کو سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کے جو نئی جو سوشل ویلیوز ہیں ان کو لرن کرے، سوسائٹل نارمز کو لرن کرے، اور دوبارہ سے کنفرمسٹ بن کے آئے. اور وہ ریسٹرکشن کے اندر رہتا ہے، اسے پیرول آفیسر کو رپورٹ کرنا ہے، اور پیرول آفیسر الٹیمیٹلی کورٹ کو انٹیمیٹ کرتا ہے، اور کورٹ اگر سیٹسفائیڈ ہوگی تو پارشلی یا باقی ریمیننگ جتنی بھی سزا ہے اس کو ایکوٹ کر دیتی ہے، اسے ختم کر سکتی ہے، یا اس کو کنٹینیو رکھتی ہے. اگر اس کا پروبیشنری پیریڈ کے دوران اس کا کنڈکٹ اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ ساری جو سزا ہے اسے پوری بھگتنا ہوگی.